تو ان کو سزا ہوئی ہے. ان کو سزا کیا ہوئی ہے؟ 7 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے. مبینہ طور پر جو خرد برد کرنے والی رقم ہے وہ بھی کہا ہے کہ قومی خزانے میں آپ نے جمع کر دینی ہے. تو یہ خوشائند بات ہے کہ اس لوٹ مار نظام میں کچھ نہ کچھ، بے شک یہ میونسپل کمیٹی کے ہی چیف آفیسر ہیں، لیکن ایک دفعہ یہ سلسلہ شروع ہو جائے تو بڑی مچھلیاں بھی آہستہ آہستہ آئیں گی. اسی سے ریلیٹڈ آج سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو سرکولیٹ کر رہی تھی، تصویر سرکولیٹ کر رہی تھی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ مہینے ہو گئے ہیں اس پل کو بنے ہوئے، اس کی حالت دیکھو. یہ وہ پل ہے، اس کی آپ حالت دیکھو. یہ نالا آپ جس انجینئرنگ پہ بنا ہوا ہے، اس انجینئرنگ میں آپ مستری تو بڑی دور کی بات ہے. ایک 5ویں کلاس کا بچہ ہو نا، اسے کہو کہ ہم ایک نالا بنا رہے ہیں، کائنڈلی اس کا ذرا ایک نقشہ دو، تو جو پتہ نہیں یہ کون سے ایکسین لے کر گئے ہیں، ایس ڈی او لے کے گئے ہیں، اور یہ ٹھیکیدار ہے. اگر احتساب ہوتا یہاں پہ چائنا کی طرح تو یہ لوگ تو پھانسی پر لٹک چکے ہوتے. یہ اینٹی کرپشن نے ڈی جی کو لکھا ہے واٹر مینجمنٹ کے کہ یہ کوئی ٹھیکیدار صاحب ہیں، اختر خوستی اینڈ برادرز ان کی کمپنی کا نام ہے، کہ اس کو یہ شکایات ہیں کہ ذوب سمیت اس کو ہی نوازا جا رہا ہے ہر جگہ. تو اس کا ذرا ڈیٹیل دیں، ہم دیکھیں کہ یہ کون سا کرائیٹیریا آپ لوگوں نے رکھا ہوا ہے بھائی، کہ ذوب میں بھی یہ نوازا جائے، خزدار میں بھی یہ نوازا جائے، تربت میں بھی یہ نوازا جائے، خاران میں بھی یہ نوازا جائے. ابھی آج کل چلا ہوا ہے سولر سسٹم کا نظام، اس میں پھر ایک الگ مافیا ایکٹیو ہے. کوئی کامران عمران ہے، پتہ نہیں عمران کامران ہے، اربوں کے ٹینڈر اس کو جاری کیے ہیں. کامران عمران ہے یا عمران کامران ہے، اس پہ آپ کی نوازشات کی اتنی وجوہات کیا ہیں؟ اور احتسابی ادارے، خدارا آپ لوگ ایکٹیو ہو جائیں. جس لیول پہ کاروائیاں جاری ہیں نا دن رات، احتساب اس طرح نہیں ہے، بنے گا آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مجھے کہتے ہیں مقبول احمد. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نعرہ حق. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ بلوچستان میں جہاں پہ حالات خراب ہیں، جہاں پہ حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ملازمین اپنے طریقے سے احتساب سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹھیکیدار اپنے طریقے سے، تو ہر بندہ اس لوپ ہول کو اپنے فیور میں لینے کی کوشش کر رہا ہے جو سسٹم کا بینیفیشری ہے. اس دوران ایک خوشائند بات یہ ہے کہ اینٹی کرپشن عدالت نے ایک فیصلہ دیا ہے جس میں بالآخر جو ملزم تھے ان کو سزا ہوئی ہے. ہوتا یہ ہے کہ 8ویں مہینے 2024 میں اینٹی کرپشن میں ایک درخواست دی جاتی ہے چیئرمین میونسپل کمیٹی کوہلو کی جانب سے. سردار زادہ شیر افغان چیئرمین ہوتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ میونسپل کمیٹی کوہلو کے جو عہدیداران تھے وہاں پہ، جو ایکس چیف آفیسر میونسپل کمیٹی کوہلو تھے محمد یوسف، اور انسپیکٹر میونسپل کمیٹی جلال خان، اور تیسرا سویپل میونسپل کمیٹی بنگر خان، اور گورنمنٹ کانٹریکٹر جو ان سے ملے ہوئے تھے اختر محمد، جو ابسکینڈر ہیں یعنی چھپے ہوئے ہیں. تو ان کو سزا ہوئی ہے. ان کو سزا کیا ہوئی ہے؟ 7 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے. مبینہ طور پر جو خرد برد کرنے والی رقم ہے وہ بھی کہا ہے کہ قومی خزانے میں آپ نے جمع کر دینی ہے. تو یہ خوشائند بات ہے کہ اس لوٹ مار نظام میں کچھ نہ کچھ، بے شک یہ میونسپل کمیٹی کے ہی چیف آفیسر ہیں، لیکن ایک دفعہ یہ سلسلہ شروع ہو جائے تو بڑی مچھلیاں بھی آہستہ آہستہ آئیں گی. اینٹی کرپشن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے 50 کروڑ سے نیچے کا اختیار دیا ہے، اینٹی کرپشن تھوڑی بہت ایکٹیو ہے. گو کہ بڑی مچھلیوں کو پکڑنا لازمی ہے. ابھی تک بھی اینٹی کرپشن سے اس طرح ہم مطمئن نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے، لیکن نیب کی کارکردگی بھی آپ کے سامنے ہے. نیب کہاں پچھلے 2 سال میں نیب بلوچستان نے کتنی کارروائی کی ہے، کتنے لوگوں کے خلاف ایف آئی آر ہوئی ہے، کتنے لوگوں کو کٹہرے میں لایا کیا. اینٹی کرپشن میں کم سے کم یہ ایف آئی آرز درج ہو رہی ہیں. گو کہ ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے.
आटे में नमक के बराबर एहतसाब हो रहा है, वो भी मनतकी अंजाम तक नहीं पहुंच रहा, वो भी बड़ी मछलियां अभी तक आज़ाद हैं। तो इसी से रिलेटेड आज सोशल मीडिया पे एक वीडियो सर्कुलेट कर रही थी, तस्वीर सर्कुलेट कर रही थी कि बलूचिस्तान असम्बली में जो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन हैं, बलूचिस्तान असम्बली में अपोजिशन लीडर का जो ओहदा है वो भी जमीयत उलमा इस्लाम के पास है, और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप जो है वो भी जमीयत को दी हुई है। दोनों नौजवान लोग हैं, यूनुस अजीज ज़हरी साहब अपोजिशन लीडर साहब हैं, और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन जो हैं ये असगर तरीन साहब, दोनों नौजवान हैं, पोटेंशल है, दुनिया की समझ है, दूसरी मर्तबा आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कुछ महीने हो गए हैं इस पुल को बने हुए, उसकी हालत देखो, ये वो पुल है, उसकी आप हालत देखो। अगर ये कोई आम एमपीए होते ना, नए होते, तो हम कह देते ये वहाँ से हैं, इनकी जिम्मेदारी है। दूसरा, आपको पता है यहाँ पे एक्सीएन कैसे लगता है, डीसी, एसी, एसएचओ, एसपी, कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि मुक्तदरा की इन्वॉल्वमेंट कुछ पोजीशंस पर हो सकती है। चलो डीसी में आप कह लो या एसपी, ये एक्सीएन में एक्सीएन, एसडीओ में एसडीओ, ये तो इन्हीं की फरमाइशों पर जाते हैं। और मौजूदा उसमें पशीन में 3 सीटें हैं, जफ़र आगा साहब, असगर तरीन साहब, अतवंयार साहब। अतवंयार साहब ने अपना डिस्ट्रिक्ट ही अलग कर दिया, बरशोर बना दिया। अनवारुल हक काकड़ साहब की मरहून मिन्नत, क्योंकि अनवारुल हक काकड़ साहब का तो बेस है नहीं, हल्का है नहीं, तो वो अब क्या कर रहे हैं, बरशोर में उनका फोकस है। खसूसी नवाजिशात भी बरशोर वालों की रही हैं अनवारुल हक साहब पे। अब अनवारुल हक साहब वहाँ पे वो करा के, इस पिछली पीएसडीपी में आपने देखा एक मेजर पोर्शन गया था बरशोर में। वजह क्या है? तो वजह ये है कि इन्होंने अपना वहाँ से मुबैना तौर पर यह बताया जाता है शायद अगला इलेक्शन अनवारुल हक काकड़ साहब वहाँ लड़ें। तो अगर वो हुई जिन ख़ास लोगों की मेहरबानियाँ, तो जीत भी सकते हैं भाई। बलूचिस्तान है, यहाँ कोई भी अजूबा हो सकता है, कोई भी मुआज़ा हो सकता है। तो कहने का मकसद ये है कि अब असगर तरीन साहब को, जो ख़ुद को खादिम पशीन कहलवाना पसंद करते हैं, फिर जमीयत उलमा इस्लाम, उस वक्त वो हुआ कि भाई छोटी बच्चियों की शादी जो है ना ये नहीं होगी, इतने 18 साल की उम्र होगी तब उनकी शादी की जाएगी। बिल आया तो इन सब के अंदर का गैरत जाग गई, कबायली गैरत जाग गई। फिर कहा कि भाई हम क्योंकि मजहबी जमात हैं तो ये है वो है, ना मंजूर, शोर शराबा। ठीक है, मतलब बच्ची की ये है कि थोड़ी मैच्योर हो जाए कोई बच्ची तब उसकी शादी करो। इन लोगों को बहुत गुस्सा आया, इन लोगों ने वो शोर शराबा मचाया, असम्बली को मछली मंडी बनाया। इस पे कब शोर मचाओगे, कब मछली मंडी बनाओगे, कब कहोगे कि मेरे हलके में ये काम हो रहा है, फलां करप्ट एक्सीएन आया हुआ है, एसडीओ आया हुआ है, डीसी आया हुआ है, एसपी आया हुआ है, ये ठेकेदार 2 नंबर काम कर रहा है? नहीं। क्यों भाई? यहाँ जो मेन चीज़ है उस पे आप लोग क्यों वो नहीं कर रहे हो? फिर यहाँ पे फेवर ले जाएंगे कि हाँ कानून साजी तो हमारा काम है। अगर कानून साजी काम है फिर क्यों आप इधर मुदाखलत करते हो? ये अगर आप लोगों के डोमेन नहीं है, फिर ये एमपीए फंड क्या है? क्यों ये पीएसडीपी में हर वक्त नाराज़गियाँ बढ़ जाती हैं और फिर उनके हलके में कोई और कॉन्ट्रैक्टर जाए काम नहीं कर सकता? भाई यहाँ पे ऐसा है, पिछले दिनों में मुझे कोई बता रहा था कि भाई मुझे कोई स्कूल का वो मिला, अब मैं वहाँ काम नहीं कर सकता कि वहाँ का जो बंदा है वो कहता है मुझे भी आप 10% दोगे। तो वो कहता है क्या होगा भाई? एक परसेंटेज कल्चर कहाँ तक पहुँच चुका है मुबैना तौर पे। मौजूदा चीफ सेक्रेटरी साहब से सवाल हुआ तो लोगों ने कहा कि सर 50% से ज़्यादा कमीशन जाता है, क्या किया जाए इसमें? काम कैसे क्वालिटी वाला काम होगा? एक नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप में वो मुबैना तौर पे ये सवाल हुआ तो चीफ सेक्रेटरी साहब ने वो किया कि भाई आप गलत बयानी कर रहे हो, इतना नहीं है, 35-36% के आसपास, मतलब एडमिट कर रहा है 35-36% है यहाँ पे कमीशन लिया जाता है। ये चीफ सेक्रेटरी के अल्फाज हैं। फिर मुझे याद है कि एक दफ़ा कोर कमांडर साहब से ये सवाल हुआ कि वो वाले थे कि हम चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान से मिले, उसको कहा कि बलूचिस्तान से करप्शन ख़त्म हो सकती है? उसने कहा इम्पॉसिबल।
تو جب چیف سیکرٹری صاحب ہمارے یہ فرمائیں گے، اور یہ میں وہ باتیں نہیں کر رہا کہ میں کوئی اکا دکا، یہ سینکڑوں لوگوں کے سامنے یہ باتیں چیف سیکرٹری بلوچستان صاحب نے کہی ہوئی ہیں. یہ تو حال ہے، یہ گورننس ہے. اور جنہوں نے اکاؤنٹیبل بنانا ہے ان کا اپنے حلقے کی صورتحال یہ ہے. اب اصغر ترین صاحب وہ کیا کہتے ہیں، وہ تو ایک سادہ الفاظ میں اس کے ساتھ دوسرے کو اکاؤنٹیبل کر سکتے ہیں جب ان کے اپنے حلقے کی صورتحال یہ ہے. آج جب سوشل میڈیا پہ یہ ہوا کہ یار چند مہینوں میں یہ حالت ہو گئی پل کی، تو پھر ابھی دیکھائے گئے ہوئے ہیں اس کو کھود رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ یہاں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. عوام کو، آپ کو بھی تو میں یہی بولتا ہوں کہ جاگا کرو، اپنے حقوق و فرائض سمجھو. یہ جو پیسے ہوتے ہیں، یہ ان لوگوں کی گاڑیوں میں جو پٹرول جاتا ہے، ڈیزل جاتا ہے، وہ بھی آپ لوگوں کا پیسہ ہے. یہ احسان نہیں کرتے ہیں، یہ آپ لوگوں کا پیسہ ہے. یا اصغر رند کی یا اصغر ترین کی یا عبد الرحمان کی یا سرفراز بگٹی کی یا کسی کی اسکیم نہیں ہے، یا آپ لوگوں کے پیسے ہیں. اس میں سے 1 روپے ان کا نہیں ہے. یہ جو پریویلیجز انجوائے کر رہے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے پیسوں پر انجوائے کر رہے ہیں. اپنے حقوق کو پہچانو، اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانا سیکھو. وہ آج کسی نے کہا کہ ہم یہ چیز سوشل میڈیا پہ لکھتے ہیں، ان کے لوگ یا یہ لوگ ہمارے بڑوں کو کال کرتے ہیں کہ اپنے بندے کو سمجھاؤ، یہ جو ہے نا ہمارے خلاف لکھ رہا ہے. سبحان اللہ. ان کا جو پیسہ ہے، پبلک فنڈ ہے، اس کا آپ تماشا بناؤ، اس کو اس طریقے سے اپنے چہیتوں کو نوازا جائے. اتنا گھٹیا کام ہو، ٹھیک ہے، اس پہ آپ لوگوں کی غیرت نہیں جاگتی، اس پہ آپ معتبر بنتے ہو. اس چیز کو رپورٹ کیا جائے تو آپ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. ایک تو آج کل ہر ایک نے اپنے ٹھیکیدار رکھے ہوئے ہیں. اپنا فیملی ممبر کوئی ٹھیکیدار ہوتا ہے، کوئی بھائی ہے، بھتیجا ہے، بیٹا ہے، ہر دوسرے کا ہوا. اور اگر مطلب ان کی اس کے بغیر آپ وہاں کام ہی نہیں کر سکتے ہو. اور دوسرا، سپوز کیا اگر یہاں سے پھر اصغر ترین صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں تو اپوزیشن میں ہوں یا وہ ہوں، تو آپ کو جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی وہ ملی ہوئی ہے، آپ نے اکاؤنٹیبل بنایا اس ٹھیکیدار کو. یہ پل کی بات تو نہیں ہے جو نالا گیا ہوا ہے. یہ نالا آپ جس انجینئرنگ پہ بنا ہوا ہے، اس انجینئرنگ میں آپ مستری تو بڑی دور کی بات ہے. ایک 5ویں کلاس کا بچہ ہو نا، اسے کہو کہ ہم ایک نالا بنا رہے ہیں، کائنڈلی اس کا ذرا ایک نقشہ دو، تو جو پتہ نہیں یہ کون سے ایکسین لے کر گئے ہیں، ایس ڈی او لے کے گئے ہیں، اور یہ ٹھیکیدار ہے. اگر احتساب ہوتا یہاں پہ چائنا کی طرح تو یہ لوگ تو پھانسی پر لٹک چکے ہوتے. لیکن یہاں پھانسی تو کیا، ان کے خلاف ایکشن ہی کوئی نہیں لیتے. کیوں؟ کیونکہ شاید سسٹم کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. کہاں ہے نیب، کہاں ہے اینٹی کرپشن؟ اینٹی کرپشن والوں سے گزارش ہے کہ یہاں بھی آپ حرکت میں آئیں گے. اینٹی کرپشن کا پچھلے دنوں ایک وہ دیکھنے کو ملا کہ انہوں نے لکھا ہوا تھا ڈی جی آن فارم واٹر مینجمنٹ بلوچستان. آج کل ڈی جی جو آن فارم واٹر مینجمنٹ کے ہیں، محبوب صاحب ہیں کوئی، یہ آئے ہوئے ہیں. یہ پہلے بھی غالباً ڈی جی کچھ عرصے کے لیے رہے ہیں. ان کو کہا کہ کمپلینٹ اگینسٹ آن فارم واٹر مینجمنٹ یعنی OFWM ڈپارٹمنٹ ڈسٹرکٹ زوب، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ Your good office is hereby requested to furnish and provide the complete record pertaining to the construction of water storage tanks executed by MS Akhtar Khosti and brother across the province during the last 5 years. یہ اینٹی کرپشن نے ڈی جی کو لکھا ہے واٹر مینجمنٹ کے کہ یہ کوئی ٹھیکیدار صاحب ہیں، اختر خوستی اینڈ برادرز ان کی کمپنی کا نام ہے، کہ اس کو یہ شکایات ہیں کہ زوب سمیت ان کو اس یہ جو سیکشن ہے مطلب واٹر مینجمنٹ کا ایگریکلچر میں، اس کو ہی نوازا جا رہا ہے ہر جگہ. تو اس کا ذرا ڈیٹیل دیں، ہم دیکھیں کہ یہ کون سا کرائیٹیریا آپ لوگوں نے رکھا ہوا ہے بھائی، کہ زوب میں بھی یہ نوازا جائے، خزدار میں بھی یہ نوازا جائے، تربت میں بھی یہ نوازا جائے، خاران میں بھی یہ نوازا جائے. مطلب ہر جگہ کہیں نہ کہیں نوازا جا رہا ہے. تو
آخر کیا وجہ ہے یہ جو سینکڑوں ہزاروں ٹھیکیدار اور ہیں وہ سارے اتنے نالائق ہیں، وہ کہیں بھی اپنی سینس کا یوز نہیں کر رہے کہ کہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ لے جائیں. اکثریت نوازشات اسی بھائی پر ہیں. یہی ہے لوبیاں در لوبیاں جو کام کر رہی ہیں نا. تو وجہ کیا ہے؟ اسی طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہر محکمے میں لوبیاں ہیں. CNW میں آپ کو جاؤ گے کہ کچھ مخصوص کمپنیاں ہیں ان کو نوازا جاتا ہے. ایریگیشن میں آپ جاؤ گے وہ عین الحق والے لوگ ہیں، وہ اکرم والے لوگ ہیں، وہ جو بہرانی گروپ ہے وہ ہیں. یہ 3-4 لوگ ہیں، ان کا وہ ہے، کوئی اور نہیں جا سکتا، انٹری نہیں دیتے. وہ تو اتنا زوراور گروپ ہے، وہ تو سیکٹری اور منسٹر تک کو ایسے وہ کرتا ہے. آج کل تو ان پر بڑی مہربانی ہے، سنا ہے کوئی سابق نگران وزیر اعلیٰ بھی ان کے ساتھ بڑے کوئی قریبی ہیں اور بہت زیادہ سیٹلمنٹیں ان کے نام پہ ہو رہی ہیں. بھائی زوراور لوگ ہیں، ظاہری بات ہے. نکالیں 5 سال کا ایریگیشن کا پچھلا ریکارڈ کے ایریگیشن میں کیا کیا ہوئے، کتنے ڈیم پورے ہوئے. یہ کیوں بڑھ رہے ہیں ڈیم کے ریٹ، بار بار ریوائز ہو رہے ہیں، پتہ چل جائے گا. ابھی آج کل چلا ہوا ہے سولر سسٹم کا نظام، اس میں پھر ایک الگ مافیا ایکٹیو ہے. کوئی کامران عمران ہے، پتہ نہیں عمران کامران ہے، اربوں کے ٹینڈر اس کو جاری کیے ہیں. تو ابھی میری اسفندیار صاحب سے گزارش ہوگی کہ آپ لوگوں کو گلے شکوے ہوتے ہیں مجھ سے، تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اکاؤنٹیبل بنائیں. آپ اپنے ڈی جی نارتھ اور ساؤتھ، خصوصاً اس ڈی جی نارتھ کو بلائیں کہ یار یہ کامران عمران ہے یا عمران کامران ہے، اس پہ آپ کی نوازشات کی اتنی وجوہات کیا ہیں. جس طریقے سے اینٹی کرپشن نے لکھا ہے واٹر مینجمنٹ کے ڈی جی کو کہ محبوب علی صاحب یا محبوب احمد صاحب، جو بھی محبوب صاحب ہیں، کہ یہ آئے ہوئے ہیں، اب دیکھنا ہوگا کہ محبوب صاحب بھی اس میں ملوث ہیں یا یہ پچھلے ڈی جیوں کی کارستانیاں ہیں یا ان کا کوئی وہ تھا. ہوپ سو کہ اس سمے تمام لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی اور وہ ریکارڈ پراپر ریکارڈ پرووائڈ کریں گے اینٹی کرپشن کو، اور اینٹی کرپشن بھی حقیقی معنوں میں ان کو انجام تک پہنچائے گا. یہاں پہ سمجھ نہیں آتی، انکوائری کچھ چلتی ہے پھر پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہے. تو جس طریقے سے یہ کوہلو والے منطقی انجام کو پہنچے ہیں نا، ہوپ سو یہ والے بھی پہنچیں گے، چاہے وہ CNW والا ہو، چاہے یہ انرجی ڈپارٹمنٹ والا ہو، چاہے یہ ایریگیشن والا ہو، چاہے یہ ایگریکلچر والا ہو. تو اب ہم امید کریں گے کہ ہر ریکارڈ دیا جائے گا. اسفندیار صاحب بھی کہیں گے کہ اپنے ڈی جی نارتھ کو بھی، اشفاق صاحب کو کہ بھائی ذرا دیں، یہ موصوف جو ہے نا، اتنے جو نوازے جا رہے ہیں یہ اتنے کمپیٹنٹ ہیں، اتنے اہل ہیں کہ ہر جگہ ہی ایسے ہی لوگ نوازے جا رہے ہیں. ان لوگوں کا احتساب بہت لازم ہے. اور چیف سیکرٹری صاحب اور وزیر اعلیٰ بلوچستان صاحب سے گزارش ہے کہ یہ چیزیں اگر وہ نہیں ہو رہی ہیں، آپ کہہ رہے ہو کہ یہ چیز اتنی ہے، تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے. کیوں سختی نہیں کی جاتی؟ کیوں خاموشی ہے؟ اپوزیشن والوں کی وہ جو ان پہ ٹیگ لگتا ہے کہ دوستانہ یارانہ اپوزیشن، وہ تو ثابت ہو رہا ہے کہ کہیں بھی ایکٹیو نہیں ہو رہے ہیں. جب ان کے اپنے حلقوں میں ایسا کام ہو رہا ہے اور یہ ایکٹیو نہیں ہے، یہ کون سی خاموشی ہے؟ یہ اپوزیشن بھی اسی طرح برائے نام اپوزیشن کی طرح یہاں پہ بھی اپنے حلقے پہ انسان کو افسوس ہوتا ہے کہ یار جب آپ بنا رہے ہو کوئی ڈھنگ کا بناؤ، کچھ تو وہ کرو. اب دوسرے دور آپ لوگوں کے چل رہے ہیں، اس صوبے پہ رحم کرو، اپنے لوگوں پر رحم کرو. اور دوسرا تمام حلقے والوں سے گزارش ہے کہ آپ کیا گلہ کرو پھر اپنے لوگوں وہ کرنے کے. آج آپ لوگوں نے رزلٹ دیکھا کہ وہ چیز رپورٹ ہوئی، سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی، مجبور ہونا پڑا ان کو. کوئی چیز بنتی ہے اس میں اونچ نیچ ہوتی ہے، اس کو آپ رپورٹ کریں، آپ کو لگ پتہ جائے گا. کم سے کم ریکارڈ پہ تو ہوگی، آج نہیں کل. آج ہو سکتا ہے وہ اپر پوزیشنز پہ ان کے پر کریک ڈاؤن نہ ہو سکتا ہو، لیکن اگلے دور میں ہر شخص ہر وقت تو پوزیشن میں نہیں ہوتا. تو احتساب سے گزرنا تو ہے، تو اس کے لیے آپ اتنے ایویڈنس وہ کرو تاکہ کل ادارے وہ کریں کہ ہاں بھائی یہ کچھ ہوا تھا، آؤ اب اس کی ایکسپلینیشن دو اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے تیار رہو. اس کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا. میں پھر کہتا ہوں یہ پبلک فنڈ ہے، یہ آپ لوگوں کا، ہمارا پیسہ ہے.
یہ 1 روپے بھی اپنی جیب سے نہیں لگاتے ہیں، الٹا ہمارے پیسوں سے ان کے یہ اسکواڈ چل رہے ہیں، یا یاشیاں چلی ہوئی ہیں، یہ میٹنگیں چلتی ہیں، یہ پیٹیز چلتی ہیں، یہ کیا کیا چلتا ہے۔ تو اس کے لیے احتساب اور احتسابی ادارے، خدا را آپ لوگ ایکٹیو ہو جائیں۔ جس لیول پہ کارروائیاں جاری ہیں نا دن رات، احتساب اس طرح نہیں ہے، بنے گا آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے۔ اور نئے بھی کچھ ایکٹیو ہو، اینٹی کرپشن مزید اپنی اسٹرینگتھن کرے اپنے ڈپارٹمنٹ کو، چیزیں ایمرجنسی بنیادوں پر ہوں، سالوں وہ اتنے تک اتنا زوراور ہو چکا ہوتا ہے نا۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ لوور لیول کے بھی اس میں شامل تھے، کیوں؟ کیونکہ کرپشن ہمیشہ جوائنٹ اس میں ہو سکتی ہے۔ ایماندار آپ اکیلے ہو سکتے ہیں، کرپٹ آپ اکیلے نہیں ہو سکتے، اس میں آپ کو نے سسٹم پورا ساتھ ملانا پڑتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ سویپر تک لوگ ملے ہوئے تھے، یہ حال ہے۔ ہو سکتا ہے جو چیف تھے اس کا واردات میں حصہ 1,00,000 ہو، سویپر کا 2,000 ہو، وہ چیز تو چلتی ہے، پیسہ جو لین دین ہوتا ہے، کوئی ڈائریکٹر ہو، اس کا ڈی جی ہو، سیکٹری ہو، اس کا زیادہ ہے، لیکن جو نیچے والا ہے اس کا اس سے تو کم ہو، لیکن یہ ہمیشہ جوائنٹ وے میں ہو سکتی ہے۔ یہ ایک بڑی ایک تھیوری بھی ہے اس پہ۔ اور جب 2 نمبری کرتے ہیں لوگ، اس میں 1 نمبری سے ہی وہ کامیاب ہو سکتے ہیں، مطلب بے شک اس کا لوور وہ ہے تو وہ 1-2,000 والا ہے، وہ 2,000 دو گے تو ٹھیک ہوگا، لیکن اس کا اگر وہ 2,000 نیچے والے کا نہیں ملا تو وہ آپ کی بات ایکسپوز ہو گئی۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر جب آپ ایکسپوز ہوتے ہیں پھر آپ کے اوپر سختیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس انداز میں کہ سب سے زیادہ جو 1 نمبری ہے، مطلب وہ 2 نمبری میں ہے، یہ جو اس میں اگر یہ 2 نمبری کریں، 2 نمبری میں 2 نمبری کریں گے تو ایکسپوز ہو جائیں گے۔ تو یہ وارداتیں چل رہی ہیں۔ خدا را احتساب ہو، کچھ لوگوں میں ڈر خوف ہو، کچھ لوگوں میں امید بھی ہو کہ یہاں کرپٹ لوگوں کو کچھ ہو سکتا ہے۔ اس چیز کو مزید اسٹرینگتھن کرنا ہے، مزید ایمرجنسی بنیادوں پر کام کرنا ہے، ٹیمیں مضبوط کرنی ہے۔ یہ جو ٹھیکیداروں کی لوبیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ایکسکینو کی لوبیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ڈی جیز کی لوبیاں بیٹھی ہوئی ہیں، مسلسل ایک دوسرے کے ساتھ جو یہ چین کلچر ہے، اور دیکھیں کہ کس کا کس سے کیا تعلق ہے۔ یہ ٹھیکیدار، یہ حلقہ، اس کا اس ایم پی اے، ایم این اے، وزیر فلاں سے کیا کیا تعلق بنتا ہے، پھر اس پہ نظر رکھیں۔ اگر اس کو ملتا ہے، دیکھیں پورا اس کا آڈٹ کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے لیے ایکٹیو ہونا پڑے گا۔ جتنی لیٹ کریں گے اتنا صوبے اور عوام پر آپ ظلم کریں گے۔ ہم امید کریں گے کہ ادارے مزید ایکٹیو ہوں گے، اور وزیر اعلیٰ بلوچستان، چیف سیکرٹری اینٹی کرپشن کو مزید اسٹرینگتھن کریں گے، مزید انہیں موٹیویٹ کریں گے، اور یہ چیز صرف 17-18 والوں میں نہیں، 19 اور 20 والوں تک بھی جائے گی، جو حقیقی، جن کے دستخطوں کے بغیر یہ چیزیں پاسبل نہیں ہیں، ان کو حقیقی اکاؤنٹیبل کیا جائے گا اور انجام تک پہنچایا جائے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔